بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپوزیشن کو واضح کر دیا ہے کہ ملک میں قبل از انتخابات نہیں ہوں گے۔ ملک میں بدترین معاشی حالات اور خاص طور پر ترک کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ملک میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر طیب اردوان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپوزیشن کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قبل از انتخابات نہیں ہوں گے، بلکہ سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے لیے جون 2023 کا انتظار کریں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے قبل از انتخابات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اپوزیشن کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ 2023 کے صدارتی انتخابات میں بھی انصاف اور ترقی پارٹی قوم پرست تحریک پارٹی کا اتحاد پارلیمان میں واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گا۔ بعد میں طیب اردوان نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو انتخابات سے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگلے انتخابات بہت اہم ہیں اور ہمیں دوبارہ سے حکومت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ ترکی میڈیا کے مطابق ترکی کی کرنسی لیرا ڈالر کے مقابلے میں 15% کم ہو کر 13.45 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے حالیہ تیز شرح میں کٹوتیوں کا دفاع کرنے اور وسیع پیمانے پر تنقید اور راستہ تبدیل کرنے کی درخواستوں کے باوجود اپنی آزادی کی معاشی لڑائی جیتنے کے عزم کا اظہار کرنے کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا اپنے دوسرے بدترین سطح پر آ کر منگل کو 15% گر گئی ہے۔ امریکہ اگلے ہفتے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرے گا، جس میں تخریب کاری کے خلاف لڑائی اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ کریں گے۔ افغانستان کی معیشت کی بہتری اور 20 سال تک امریکہ کے لیے کام کرنے والوں افغانوں اور امریکی شہریوں کی افغانستان سے محفوظ روانگی کے معاملات شامل ہوں گے۔ ٹام ویسٹ نے طالبان کو دی جانے والی معاشی اور سفارتی سپورٹ کے لیے امریکی شرائط کا احاطہ کیا، جس میں تخریب کاری کے خلاف لڑائی، سب کی نمائندگی رکھنے والی حکومت کا قیام، اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام اور ان کو تعلیم اور کام کے مساوی مواقع دینا شامل ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے ٹام ویسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا اور فی الحال انسانی امداد ہی دے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کو ایک کھلا خط بھیجا تھا، جس میں امریکہ کی جانب سے منجمد کیے گئے افغان اثاثوں کو بحال کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس سال معاشیات کا اگ نوبل پرائز المعروف آئی جی نوبل پرائز ایک ایسی تحقیق پر دیا گیا ہے جس میں سیاست دانوں کے موٹاپے اور کرپشن میں تعلقات ثابت کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق فرانس کے پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے 15 ملکوں کے 299 سیاست دانوں پر کی تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاست دانوں میں موٹاپا عام ہوتا ہے، وہاں کرپشن بھی زیادہ اور عام ہوتی ہے۔ اس انعام یافتہ تحقیق کے رزلٹ ریسرچ جرنل اکنامکس آف ٹرانزیکشن اینڈ انسٹیٹیوشنل چینج میں شائع ہوئے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اگ نوبل پرائز گزشتہ 31 سال سے ہر سال ایسی سائنسی تحقیقات پر دیا جا رہا ہے جو بظاہر مضحک خیز اور ہنسا دینے والی، لیکن دراصل بہت سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بھی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے اپنی تحقیق میں 15 ممالک کے 299 سیاست دانوں کے چہروں کے سامنے سے کھینچی گئی تصاویر جمع کی۔ اس کے بعد ایک خاص کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہر سیاست دان کا باڈی ماس انڈیکس، جسے موٹاپے کی پیمائش کا عالمی معیار بھی تسلیم کیا جاتا ہے، پروفیسر نے ان تمام سیاست دانوں کا انفرادی باڈی ماس انڈیکس معلوم کیا۔
اس تجزیے سے انہیں معلوم ہوا کہ جن ملکوں کی سرکاری کابینہ یعنی حکومت اپنے مجموعی باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI کے لحاظ سے زیادہ وزنی تھی، ان ملکوں میں کرپشن بھی اتنی ہی زیادہ یا وزنی تھی۔ کس ملک میں کتنی کرپشن ہے یہ جاننے کے لیے پروفیسر نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن انڈیکس کرپشن کنٹرول کے لیے سرکاری اقدامات سے متعلق ورلڈ بینک کا عالمی انڈیکس سے استفادہ کیا۔ اس تحقیق سے صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاستدانوں میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے ان ملکوں میں کرپشن بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ برطانیہ میں ایک خاتون نے سونار کی آنکھوں کے سامنے کمال چالاکی سے 80 کروڑ کے ہیرے پتھروں سے تبدیل کر کے ہتھیا لیے اور فرار ہو گئی۔ دنیا کی یہ چلاک ترین عورت مے فیئر جیولرز پر گئی اور وہاں 42 لاکھ پاؤنڈ مالیت کے ہیروں کی جگہ پتھر رکھ دیے اور ہیرے لے کر واش روم جانے کے بعد وہاں سے نکلی اور فرار ہو گئی۔ یہ تمام واردات اس نے دکاندار کی آنکھوں کے سامنے کمال چالاکی سے کی۔ اس خاتون کا نام لولیکا دوست بتایا گیا ہے، جو خود کو ہیروں کی ماہر بتا کر دکاندار سے ملی تھی اور ہیروں کی انسپیکشن کے بہانے اس نے ہیروں کو پتھروں سے تبدیل کیا تھا۔ اس کی واردات کا پول CCTV کیمرے کی فوٹیج سے کھلا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ واردات کے بعد ملک سے ہی فرار ہو چکی ہے۔ ایک امریکی لڑکی جس کا دعویٰ ہے کہ اس کا منہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، اپنے اسی بڑے منہ کی وجہ سے کس طرح لاکھوں روپے کما رہی ہے، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس 30 سالہ لڑکی کا نام سمار تھار ہے، جس نے لاک ڈاؤن لگنے پر ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا تھا۔ وہ ٹک ٹاک پر اپنے گانے اور اداکاری کی صلاحیتوں سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کے گانے اور اداکاری کی بجائے اس کے بڑے منہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس احساس کے بعد سمار تھار نے اپنے منہ کو مختلف زاویوں سے کھول کر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، جو بہت وائرل ہونے لگی۔ اس کی یہ ویڈیوز ایسی پاپولر ہوئیں کہ چند ماہ میں اس کے فالوورز کی تعداد 7,000 سے 40,000 سے تجاوز کر چکی، اور اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ان وائرل ویڈیو سے ماہانہ لگ بھگ 11,000 پاؤنڈز یعنی تقریباً پاکستانی 23 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ایک وائرل ویڈیو پر اب تک 15,000 پاؤنڈز بھی کما چکی ہوں۔ برطانیہ میں ایک خاتون نے کینسر کا بہانہ بنا کر انٹرنیٹ پر لوگوں سے چندے کی مد میں 45,000 پاؤنڈ تقریباً 90 لاکھ روپے ہتھیا لیے، اور یہ رقم ایسے کاموں پر اڑا ڈالی کہ ہر سننے والا افسوس کرے گا۔ اس 42 سالہ خاتون کا نام نیکول ہے، جس نے چندہ جمع کرنے کی ویب سائٹ گو فنڈ می پر ایک پیج بنا کر وہاں خود کو کینسر کی مریض ظاہر کیا اور لوگوں سے چندے کی اپیل کر دی۔ لوگوں نے اس کے جھوٹ کو سچ جانتے ہوئے اس کی مدد کی اور چند ماہ میں مطلوبہ رقم جمع ہوگی، جو نیکول نے فٹ بال میچز کے ٹکٹ خریدنے، بیرون ملک چھٹیاں منانے، لگژری ہوٹلوں میں قیام کرنے اور جوا کھیلنے میں اڑا دی۔ نیکول کا جھوٹ پکڑے جانے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور اب تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر بین آئروین کا کہنا تھا کہ نیکول نے گو فنڈ می پر جھوٹ بولا۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کی طرف سے اس پر تحریر لکھی، جس پر اس نے لکھا کہ میری خوبصورت بیٹی کو کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے رقم درکار ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین ہر 26 سیکنڈ بعد بہت ہی معمولی دھڑکتی ہے، جنہیں صرف زلزلہ پیما آلات پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین انہیں زمین کی دھڑکن بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے، اب تک ماہرین بھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکے ہیں۔ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والے یہ مائکرو زلزلے پہل 1962 میں ایک امریکی ارضیات دان جیک اولیور نے دریافت کیے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہر 26 سیکنڈ بعد کہیں دور سے زلزلوں کے مدھم سگنل آ رہے ہیں، لیکن آخر ان مائکرو زلزلوں کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جان پائے۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے آئی کہ سورج کی شعاعیں خط استوا اور اس کے آس پاس والے سمندری علاقوں کو زیادہ گرم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تیز ہواؤں کے علاوہ سمندری طوفان زیادہ آتے ہیں، لہٰذا طاقتور سمندری لہریں جب بڑے پیمانے پر ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہ اپنی توانائی کو زمین میں منتقل کر دیتی ہیں۔
جس سے یہ معمولی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جسے ہم مائکرو زلزلوں کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال وہی تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ہر 26 سیکنڈ کے بعد ہی مائکرو زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کا کیا جواز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب خاموش ہیں۔ اب ووہان چائنا انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد اٹھنے والے زلزلوں کی وجہ سمندری لہریں نہیں بلکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا ہے کہ بائٹ آف بونی کے قریب ہی ساؤ تومے کے جزیرے پر ایک آتش فشاں موجود ہے جو یہ مائکرو زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کرنے والا ایسا ہی ایک اور آتش فشاں آسو کے نام سے جاپان میں موجود ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ کے بعد بہت ہی معمولی نوعیت کے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان اب تک پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔